العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد। किसी भी कलाम से पहले हम आज की इस महफिल का आगाज़ अल्लाह के कलाम से करते हैं और मैं इसके लिए दावत देता हूँ फ़ज़ीलत साल आखिर के तालिब इल्म और नादिर तलबा में शोबे ख़िताबत के अमीन अज़ीज़ मोहम्मद अदनान अखलाक को युवाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वضعल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल्अअलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کی صدارت ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر اور جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے رئیس محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور آپ کی سربراہی میں انشاءاللہ نادی طلبہ کے سالانہ اجلاس 2025 عیسوی کا یہ اختتامی پروگرام بحسن و خوبی اپنی تکمیل کے مرحلے تک پہنچے گا، اور انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج کی ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں جماعت کے بزرگ عالم دین محترم جناب مولانا احمد مجتبیٰ سلفی مدنی حفظہ اللہ۔ آپ متعدد کتابوں کی تحقیق اور ترجمے کا کام کیا ہے، اور اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ تحقیق و تصنیف کے علاوہ تعلیم و تعلم کے میدان میں گزارا ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس اور جامعہ ابی ہریرہ الہ آباد میں ایک عرصے تک آپ تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور ایک عرصے تک مجلس علمی دارالدعوہ نئی دہلی سے منسلک رہے۔ انشاءاللہ آج ہمیں آپ کے علم اور آپ کے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع نصیب ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات اور اسی طرح سے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے اپنے تمام مہمانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی آج سے 46-47 سال قبل رمضان سن 1400 ہجری مطابق جولائی سن 1980 عیسوی میں جامعہ نگر کے علاقے میں معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے اپنے چند رفقا کے ہمراہ بے سر و سامانی کے عالم میں قائم کیا تھا۔ اس وقت یہ کس کو اندازہ تھا کہ 2 کمروں پر مشتمل یہ مدرسہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم سینٹر اور جامعہ اسلامیہ سنابل کی شکل میں عظیم علمی تربیتی اور دعوتی مرکز کی صورت اختیار کر لے گا، جہاں سے تشنگان علم اپنے علمی پیاس بجھائیں گے، ایک باوقار اور ابدیت کی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں گے، اور اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ امت مسلمہ کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور امت کو درپیش مسائل کا حل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ محترم سامعین، اپنے طلباء کو زبان و بیان کا سلیقہ دینے کے لیے ادارے میں روز اول ہی سے نادی طلباء کے نام سے طلباء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، جس کے تحت طلباء پورے سال تلاوت کلام اللہ اور مختلف زبانوں میں تقریر اور مضمون نویسی کی مشق کرتے ہیں، ڈیبیٹ کا ہنر سیکھتے ہیں، علمی مجلسوں میں محاضرات پیش کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، اور شعر و ادب کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور نو بنوں کے مختلف پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اور پھر سال کے آخر میں ایک سالانہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، جس میں طلباء کے درمیان مختلف انعامی مسابقات کرائے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ اجتماع اسی سالانہ اجلاس کا اختتامی پروگرام ہے۔ 5 روز سے 4 مختلف مقامات پر طلباء کے درمیان حفظ قرآن، تلاوت قرآن، اردو تقریر، عربی تقریر، انگریزی تقریر، ہندی تقریر، برجستہ اردو تقریر، عربی مقالہ نویسی، اردو مقالہ نویسی، کوئز اور مشاعرے کے مسابقات منعقد کیے گئے، جن میں اساتذہ سنابل کے علاوہ دہلی کے مختلف مدارس، یونیورسٹیوں اور دیگر علمی شخصیات نے حکم کے فرائض انجام دیے۔ آج کے اس اختتامی پروگرام میں ان مسابقات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اس سے قبل طلباء کے علمی و جسمانی نشاطات کے چند نمونے پیش کیے جائیں گے، اور پروگرام کے اخیر میں مہمان خصوصی، دیگر مہمانان گرامی قدر اور صدر جلسہ کے خطابات سے بھی ہم لوگ سنیں گے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں مہمان گرامی قدر کے
لیے کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے سالانہ اجلاس کے کنوینر عزیزم عبداللہ محمد عرفان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، ہم انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ نادر طلبہ کے سالانہ اجلاس کے اس اختتامی پروگرام میں اپنی جانب سے اور اپنے ان تمام بھائیوں کی جانب سے جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے زیر نگرانی چلنے والے اعلیٰ تعلیمی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے مختلف کلیات و معاہد میں گوہر علم و عفا سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، اپنے ان تمام مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ مہمانان گرامی قدر، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ذریعے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ سنابل اور طلبہ کے انجمن نادر طلبہ کا مختصر تعارف اور اس کی کارکردگی کا ادنیٰ خاکہ آپ لوگوں کی روبرو پیش کر دیا جائے۔ سامعین کرام، یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جامعہ اور معہد تو دور کی بات، دارالسلطنت دہلی میں کوئی ایسا قابل ذکر مدرسہ بھی نہیں تھا جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے مسلک و منہج پر اسلامی علوم اور عربی زبان و ادب کی تدریس پر خصوصی توجہ دیتا۔ وقت کی اس اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے 45 سال قبل جولائی 1980 عیسوی مطابق رمضان 1400 ہجری میں اس بین الاقوامی شہر دہلی میں ایک عظیم مرکز کی بنیاد ڈالی جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے موسوم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے ایک قلیل مدت میں دہلی اور بیرون دہلی میں متعدد تعلیمی، تربیتی، رفاہی اور تحقیقی اداروں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ جامعہ اسلامیہ سنابل، جس کی نادی کے سالانہ اجلاس کو آپ حضرات نے اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی ہے، اسی مرکز کے اہم اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ جامعہ کی اہم شاخوں کی کچھ تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، کلیت الشریعہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی۔ 1980 عیسوی میں اس تعلیمی شعبے کا قیام عمل میں آیا جو ابتدا میں معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے موسوم ہوا۔ آج یہ علمی مرکز دارالسلطنت دہلی میں جمنا کے کنارے 17 ایکڑ زمین پر مشتمل ایک پرفضا مقام پر واقع ہے جو معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، کلیہ عائشہ صدیقہ شریعہ جوگابائی نئی دہلی۔ راجدھانی دہلی میں جماعت کے کسی اقامتی نسواں ادارے کے نہ ہونے کی وجہ سے مرکز اپنے قیام کے وقت سے ہی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے ایک اقامتی نسواں ادارہ ہو۔ چنانچہ جولائی 2005 عیسوی میں اس کلیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ قوم و ملت کی بچیوں کو دینی و عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکے۔ یہ کلیہ معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، معہد عثمان بن عفان للتحفیظ والتجوید القرآن الکریم جوگابائی نئی دہلی۔ اس معہد کی بنیاد ہندوستان کی راجدھانی نئی دہلی میں 1401 ہجری مطابق 1981 عیسوی میں رکھی گئی تاکہ اس کے ذریعے کسی حد تک اس فریضے کو ادا کیا جا سکے جو ہم مسلمانوں پر اللہ کی کتاب عزیز کے تعلق سے عائد ہوتا ہے۔ بحمداللہ یہ معہد قلت وسائل کے باوجود اللہ کے فضل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور قرآن کریم کے حفاظ اور تجوید کے ماہرین تیار کرنے میں مشغول ہے۔ نمبر 4، معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ یوپی۔ یہ معہد 1426 ہجری مطابق 2005 عیسوی میں لکھنؤ شہر میں قائم ہوا جو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کی راجدھانی ہے، اور یہ شہر اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہندوستان میں پھیلے ہوئے تمام مذاہب کے علمی اور دعوتی مراکز قائم ہیں، اور یہاں اسلام کی طرف منسوب ہونے والے تمام فرقوں جیسے شیعہ، روافض، قبر پرست اور صوفیہ کے مراکز بھی موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ یہاں ایک ایسا اسلامی سلفی ادارہ ہو جہاں سلف صالح کے منہج کے مطابق دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کی تعلیم دی جائے۔ اس معہد میں تحفیظ و تجوید القرآن الکریم کے ساتھ مرحلہ متوسطہ اور اولیٰ ثانویہ تک کی تعلیم جاری ہے۔ اس میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلبہ معہد ثانوی کے بقیہ درجات اور مرحلہ عالیہ کی تعلیم کلیت الشریعہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی میں مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 5، معہد عمر بن خطاب علی گڑھ یوپی۔ یہ معہد 1425 ہجری مطابق 2004 عیسوی میں قائم ہوا۔ اسلامی سلفی دعوت کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے اس معہد کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے قرب و جوار میں واقع ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی عصری یونیورسٹی ہے۔ اس وقت اس معہد میں تحفیظ القرآن اور تجوید کا شعبہ ہے۔
حاضرین مجلس، ہماری یہ مادر علمی ہمارے لیے کتاب و سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ و منہج پر مبنی نصاب کے مطابق ہماری اعلیٰ تعلیم و تربیت کے علاوہ بود و باش، خورد و نوش، کتب، لائٹ، صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء کا معیاری نظم و انصرام کرتی ہے، اور اس سلسلے کی بیشتر آسانیاں ہمیں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ہماری مادر علمی میں ہمارے لیے ایسے لائق اور قابل قدر مشفق اساتذہ کا انتظام کیا گیا جو ہماری تعلیم و تربیت، ذہنی نشو و نما اور ہماری اسلامی تعلیمات اور شرعی قوانین کا خوگر اور اعلیٰ کردار کا پیکر بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ جامعہ کے نصاب تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کی تعلیم کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے لیے سلف صالح کے منہج پر تالیف کردہ کتابوں کو نصاب میں داخل کیا گیا۔ اس نصاب تعلیم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دینی شرعی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم اور مختلف زبانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں حفظ و تجوید قرآن کریم، تفسیر، حدیث، علوم حدیث، اسلامی عقائد، فقہ اسلامی، تشریح اسلامی اور عربی زبان و ادب کے ساتھ عصری علوم جیسے سائنس، ریاضی، علم اقتصادیات، سوشل اسٹڈیز، کمپیوٹر، انگلش، ہندی، فارسی اور اردو زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے نصاب اور ڈگری کو ہندوستان کے اندر اور باہر کئی اسلامی اور عصری یونیورسٹیوں نے تسلیم کر کے اس کا معادلہ منظور کر لیا ہے، جن میں درج ذیل ادارے اور یونیورسٹیاں شامل ہیں: وزارت تعلیم مملکت سعودی عرب، امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض، کنگ سعود یونیورسٹی ریاض، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ، جامعہ ام القری مکہ مکرمہ، جامعۃ القصیم، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی، جامعہ ہمدرد نئی دہلی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، خواجہ معین الدین چشتی عربی اردو فارسی یونیورسٹی لکھنؤ یوپی، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشنل بورڈ، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جموں کشمیر۔ محترم حاضرین مجلس، اس جامعہ کے فارغین کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کے مختلف عصری یونیورسٹیوں میں اپنی اعلیٰ اسلامی و عربی تعلیم کی تکمیل میں مشغول ہے۔ ساتھ ہی بہت سے طلبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ اور سعودی عرب کی دیگر یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً 100 سے زائد فارغین اپنی اسلامی تعلیم سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیوں میں مکمل کر کے گریجویشن، ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، اور ان میں سے بیشتر تدریس، دعوت و ارشاد، تعلیف و ترجمہ، تحقیق اور انتظامی امور میں ہندوستان کے اندر اور بیرون ہند مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مہمانان گرام قدر، بحمد اللہ ہماری یہ جامعہ اپنے تمام فرزندوں کے لیے جو اس کے مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں وہ تمام وسائل اور ذرائع فراہم کرتی ہے جو ان کی قابلیت صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور انہیں جلا بخشنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہماری انجمن نادی طلبہ بھی ہے، جو کہ طلبہ کو فکر و عمل کے مختلف میدانوں میں پوری متانت و سنجیدگی کے ساتھ سرگرم عمل رکھتی ہے اور ان کے اندر ذوق خطابت، انشاء پردازی، علمی مباحثہ، سخن فہمی، شعر گوئی اور تحقیق کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یہ صلاحیتیں ہمارے اندر اساتذہ جامعہ کی سرپرستی میں منعقد ہونے والی ہفتہ واری انجمنوں اور ریسرچ و مطالعہ کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حاضرین مجلس، نظم و انصرام اور انتظامی امور کو بخیر و خوبی انجام دینے کے لیے ہماری اس انجمن نے متعدد شعبہ جات قائم کیے ہیں، جن میں چند اہم شعبے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، شعبہ صحافت۔ سوسائٹی کی تعمیر میں قلم کا جو رول رہا ہے اسے ہر صاحب و فکر و نظر جانتا ہے۔ قلم کی اس اہمیت کے پیش نظر یہ شعبہ قائم کیا گیا تاکہ ہم طلبہ اپنے اندر قلمی مہارت پیدا کر کے اسلام اور اس کی سچی تعلیمات کی نشر و اشاعت کر سکیں، ساتھ ہی اعدائے اسلام اور دشمنان ملک و ملت کی جانب سے پیدا کردہ باطل افکار و نظریات کا دندانہ شکن جواب دے سکیں۔ یہ شعبہ عربی، اردو، انگریزی تینوں زبانوں میں مستقل ماہانہ قلمی جریدہ سنابل کے نام سے نکلتا ہے، جس میں طلبہ اپنے ذوق کے مطابق علمی مقالے پیش کرتے ہیں۔ ہفتہ واری انجمن میں طلبہ لازمی طور پر مقالہ نویسی کی مشق کر کے اس شعبے کی طرف سے اردو، عربی، ہندی اور انگریزی زبانوں میں ایک سالانہ میگزین سنابل کے نام سے شائع کرتے ہیں، جس کے 23 شمارے معیاری مضامین، عمدہ کتابت اور دیدہ زیب طباعت کے ساتھ گزشتہ تعلیمی سالوں میں شائع ہو کر طلبہ اور دیگر قارئین سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں، اور اس کا 24واں شمارہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
نمبر 2 شعبہ دارالثقافہ، طلبہ کے ذہن میں دینی معلومات کا ذخیرہ تو ہوتا ہے مگر قوت استحضار کی قلت کی بنا پر وہ ان معلومات کو عوام کے سامنے پیش کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اسی گھبراہٹ کو دور کرنے اور ان کے اندر حاضر دماغی کی قوت کو جلا بخشنے کے لیے سنیچر کی شام بعد صلاۃ مغرب ایسے ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے جن سے ان کے اندر مافی ضمیر کی ادائیگی کا ملکہ پیدا ہو اور ساتھ ہی ساتھ قوت استحضار اور طلاقت لسانی کو فروغ ملے۔ اس شعبے کے تحت عام دینی، ادبی، تاریخی اور معلومات سے عامہ کے سوالات کی مجلسیں بھی منعقد ہوتی ہیں جن سے طلبہ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو عربی میں برجستہ تقاریر، مقالہ نگاری کے مسابقات اور کوئز کمپٹیشن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ طلبہ کے محاضرات اور سوالات و جوابات پر مشتمل مجلسیں، مباحثہ علمیہ، محفل شعر و سخن اور بیت بازی جیسی محفلوں کا بھی انعقاد ہوتا ہے اور ان تمام پروگراموں میں فائق طلبہ کے مابین انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ شعبہ ملک و بیرون ملک کے اہم علمی شخصیات کے مختلف موضوعات پر محاضرات کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ نمبر 3 شعبہ خطابت، تبلیغ دین اور ارشاد اسلام میں خطابت کا جو کلیدی کردار رہا ہے اس سے ہر باشعور شخص بخوبی واقف ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اس اہم ہتھیار سے لیس ہو کر عصری اسلوب میں خطابت کے ذریعے دین کی تبلیغ و ارشاد کا کام بحسن و خوبی انجام دینے کی مشق کریں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ماسوا کی بندگی سے نکال کر رب واحد کی بندگی کا پابند بنائیں۔ دینی فرائض کی انجام دہی اور غلط اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرنے کی تلقین کریں اور گمراہ کن نظریات اور باطل افکار و خیالات کا قلعہ کما کر سکیں۔ الحمدللہ اس اہم مقصد کے حصول کے لیے ہر سنیچر کو پابندی کے ساتھ مشفق اساتذہ کرام کے زیر صدارت تقریری پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ہم طلبہ عربی، اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں تقریریں پیش کر کے اپنی خوابدیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں۔ ہندوستان و بیرون ہند مسجد و محراب اور جلسوں کی زینت باکمال سنابل خطبہ اسی شعبہ کے مرہون منت ہیں۔ نمبر 4 شعبہ دارالکتب، نادر طلبہ کی اپنی ایک مستقل لائبریری ہے جو انتہائی اہم علمی مراجع، تحقیقی کتابوں اور ادبی شہپاروں پر مشتمل ہے جن سے تقریروں نیز مضامین و مقالات کی تیاری میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ نمبر 5 شعبہ دارالصوف والجرائد، طلبہ کو عصر حاضر کے مختلف افکار و نظریات اور وقت کی نزاکتوں اور دنیا کے بدلتے سیاسی منظرنامے سے روشناس کرانے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے جس میں اردو، ہندی اور انگریزی یومیہ اخبارات کے علاوہ علمی، دینی اور سیاسی مجلات و جرائد ملک و بیرون ملک سے منگائے جاتے ہیں۔ نمبر 6 شعبہ جسمانی ورزش، درس و تدریس اور تعلیم و تربیت جہاں بے پناہ ذہنی صلاحیتوں کی محتاج ہیں وہیں جسمانی صحت بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم کی حاجت ہوتی ہے۔ تندرستی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نادر طلبہ نے کھیل کود اور جسمانی ورزش کا بندوبست کیا تاکہ ہم طلبہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے بھی اتنے قوی ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے اہم فرائض کی ادائیگی میں سرد و گرم حالات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر سکیں اور المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر کے بموجب اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل کر سکیں۔ اس شعبے کے زیر نگرانی طلبہ روزانہ بعد صلاۃ عصر والی بال، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن اور تائیکوانڈو جیسے جسمانی ورزش کے کھیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 7 شعبہ مقابلہ جات، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی انسانی فطرت کو صحیح سمت کی جانب موڑنے اور مثبت اسلوب تنافس پیدا کرنے کے لیے نادر طلبہ نے یہ اہم شعبہ قائم کیا جو علمی، دینی اور ثقافتی موضوعات پر طلبہ کے مابین کمپٹیشن کراتا ہے۔ گزشتہ تعلیمی سالوں میں حفظ قرآن، حفظ حدیث، حفظ متون، حفظ اشعار، سیرت و تاریخ، فن نحو و صرف اور عربی زبان و ادب پر مشتمل موضوعات پر ہم طلبہ کے مابین مقابلے ہوئے اور کامیاب طلبہ کے مابین انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ شعبہ کل ہند پیمانے پر مسابقات کا انعقاد بھی کراتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ سالوں میں حفظ قرآن، تفسیر قرآن، حفظ احادیث اور مختلف موضوعات پر تحریری و تقریری مسابقات کا انعقاد کیا گیا جن میں ہندوستان کی مختلف جامعات کے طلبہ نے شرکت کی اور کامیاب طلبہ کے درمیان گراں قدر انعامات تقسیم کیے گئے اور انہیں توصیفی اسناد سے نوازا کیا۔ اسی طرح یہ شعبہ تعلیمی سال کے اخیر میں سالانہ اجلاس منعقد کرتا ہے جس میں ہم طلبہ کے مابین حفظ و تجوید
تجوید قرآن کریم، اردو، عربی، انگریزی، ہندی زبانوں کی تقریریں، نیز اردو عربی زبانوں کی تحریر، برجستہ اردو تقریر، مباحثہ علمیہ، شعر گوئی اور کوئز کے مقابلے ہوتے ہیں، جن میں اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات اور توصیفی اسناد سے نوازا جاتا ہے، جبکہ دیگر مشارکین کو بھی تشجیعی انعامات دیے جاتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور نادر طلباء کا یہ پروگرام جو گزشتہ 5 روز سے جاری ہے، اس سے قبل جامعہ کی برانچ معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ یوپی میں گزشتہ ہفتہ سالانہ اجلاس منعقد ہو چکا ہے، اور اگلے ہفتے جامعہ کی نسواں برانچ عائشہ صدیقہ شریعہ کالج جوگا بائی نئی دہلی میں سالانہ اجلاس منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح طلباء کے مابین والی بال، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن اور تائیکوانڈو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں کامیاب ٹیم اور نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں کو تشجیعی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہند و نیپال نیز عالمی پیمانے پر ہونے والے مختلف مسابقات میں بھی طلباء کو شرکت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں مختلف عالمی مسابقات میں بھی ہمارے بھائیوں کو شرکت کا موقع ملا اور انعام و اکرام کے ساتھ واپس ہوئے، چنانچہ مکہ مکرمہ کے عالمی مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم اور دبئی انٹرنیشنل مسابقہ حفظ و تجوید قرآن کریم میں کئی بار، نیز موراکو کے عالمی مسابقہ قرأت میں ایک بار ہمارے ساتھیوں نے شرکت کی اور پوزیشن حاصل کر کے ادارہ اور ملک کا نام روشن کیا۔ سعودی عرب کی 100 سالہ تقریب کے موقع سے سعودی یونیورسٹی کے پیمانے پر منعقد ہونے والی تحریری مسابقے میں سنابل کے ایک فارغ التحصیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کل ہند پیمانے پر منعقد ہونے والے مختلف مسابقات میں ہمارے طلبہ شرکت کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ابتدائی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ دہلی اور اتر پردیش کے درمیان ہونے والے تائیکوانڈو کے مقابلے میں بھی ہمارے طلبہ نے بارہا شرکت کی ہے اور ٹرافی حاصل کی ہے۔ ہمارے بھائیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہندوستان کی مختلف عصری یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور اپنی نمایاں کارکردگی سے پہچانی جاتی ہے، بلکہ ان میں سے کئی طلبہ تو حکومت کی جانب سے کل ہند پیمانے پر منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی مسابقہ JRF اور نیٹ میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، فللہ الحمد والمنہ۔ مہمانان گرامی قدر، اس مبارک مجلس میں اس حقیقت کا اظہار ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ مرکز میں جو چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی سرگرمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کلیات، معاہد اور مدارس، لائبریریاں، شائع شدہ کتابیں اور ترجمے اور کامیابی سے ہمکنار ادارتی امور، ان سب سرگرمیوں کا صحرا اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے اس مرکز کے بانی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ ہم ان کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، مرکز اور اس کے جملہ شعبہ جات اور تمام منصوبین کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی مغفرت فرما کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، آمین۔ مہمانان گرامی قدر، نادر طلبہ کا یہ مختصر تعارف ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی انجمن کو اپنی عنایتوں سے نوازتے رہیں گے۔ رب العالمین جملہ حاضرین مجلس پر اپنے اجر و ثواب کی بارش برسائے اور ان کے اس عمل کو ان کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً صدر مرکز کا کہ انہوں نے اور دیگر تمام اراکین و ذمہ داران نے اپنے بچوں کے لیے اپنے قیمتی وقت کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نظر عنایت پر جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ رہے ہمارے ذمہ داران اور مشفق اساتذہ کرام، تو ان کے تشکر و احترام سے ہمارے دل کچھ اس طرح لبریز ہیں کہ زبان اس کی ادائیگی سے قاصر ہے اور قلم اسے حیدہ تحریر میں لانے سے عاجز ہے۔ آج کا یہ علمی پروگرام انہی اساتذہ کرام کی انتھک کوششوں کا ادنا نمونہ ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے مشفق اساتذہ کرام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا سے نوازے، آمین۔ ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی، جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی اور سینٹر کے دیگر شعبہ جات کی زیارات سے ہمیں سرفراز فرماتے رہیں، تاکہ ہم آپ کی پند و نصائح اور حکیمانہ باتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرتے رہیں اور آپ کی نصیحتیں مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، اس خطبہ استقبالیہ میں آپ حضرات نے اختصار کے ساتھ نادر طلباء کی کارکردگی کا تذکرہ سنا
अब हम इसके चंद नमूने आपकी खिदमत पे पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं माहद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान लितहफ़ीज़ व तजवीदुल कुरान करीम के एक तालिब इल्म का नमूना पेश करना चाहता हूँ, जो आपके सामने किताबुल्लाह से चंद आयात की तिलावत करेंगे, और वो हैं तंज़ील रहमानी मुशम्मिल रहमानी। आप आएँ और तिलावत कलामुल्लाह का नमूना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी ज़िलालिन व उयून وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, हमारे इस इदारे की एक ख़ुसूसियत है कि शोबा हिफ्ज़ के अलावा अरबी शोबे में भी तलबा के लिए बाकायदा तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना सिखाया जाता है। तजवीद की किताबें दाखिले निसाब हैं। मरहले मुतवस्सिता के तलबा के माबैन तिलावत कलामुल्लाह का मुसाबका हुआ उन तलबा के दरमियान जो हाफ़िज़ कुरान नहीं हैं। ऐसे तलबा की तिलावत का नमूना पेश करने के लिए मैं आपके सामने दावत देता हूँ अज़ीज़म शुएब अख्तर हुसैन को, जो उला मुतवस्सिता के तालिब इल्म हैं, वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह का नमूना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، اردو زبان بر صغیر کی وہ زبان ہے جو اس کے باشندوں کو ایک لڑی میں پروتی ہے، بلکہ بر صغیر سے نکل کر دیگر بر اعظموں میں بھی اس زبان کی دھوم ہے. ہمارے طلباء سال بھر اردو زبان میں تقریر کی مشق کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے میں اسی اردو زبان میں تقریر کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ثنا تمہیدیہ کے طالب علم محمد زید محمد الیاس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں تقریر کا نمونہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. صدر مرکز، مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور جملہ حاضرین، موضوع خطابت ہے زبان کی حفاظت، فوائد و ثمرات. ذی وقار سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے جو قلوب و اذہان کی ترجمان ہے. اس کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب اور غلط استعمال وعید عذاب ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصلاح زبان کو ضروری قرار دیا گیا ہے. محترم حاضرین، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، جبکہ اعضاء و جوارح میں زبان ہی ایک ایسا عضو ہے جو بہت زیادہ روکے رکھنے کا محتاج ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے اعمال و افعال قابل مؤاخذہ ہیں، اسی طرح زبان سے نکلنے والے الفاظ و کلمات بھی قابل مؤاخذہ ہیں اور عند اللہ ان کے بارے میں باز پرس ہوگی. محترم سامعین، یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہماری تمام حرکات و سکنات اور ہر بات نامہ اعمال میں محفوظ اور درج ہو رہی ہے، اور روز محشر انسان اپنی باتوں پر جواب دہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سامعین کرام، اسی طرح زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. حضرات گرامی قدر، یہ حقیقت ہے کہ ظلم، زنا اور چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بڑی حد تک آسان ہے، لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے آپ کو زبان کی ہلاکتوں سے بچانا اتنا آسان نہیں. دوستو، اسی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے عابد شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور گنہگار کو جنت نصیب ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جملے نے اس کی دنیا و آخرت پر بات کر دی. اور زبان کی حفاظت کی اہمیت ہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. عزیز ساتھیوں، ان احادیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ زبان کی حفاظت سے انسان موجب جنت بھی ہو سکتا ہے اور ذرا سی لاپرواہی سے موجب جہنم بھی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر زبان کی حفاظت کرنے پر بہت سارے فوائد و ثمرات بیان کی ہیں. کہیں پر آپ نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات
आ गया तो कहीं पर आपने ज़ुबान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाले को जन्नत की जमानत देते हुए फरमाया मन यगमली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अगमल लहुल जन्नह। तो एक जगह आपने अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी के जरिए ज़ुबान की हिफाजत करने वाले को अफजल तरीन मुसलमानों में शामिल किया। और इसी पर बस नहीं किया बल्कि बंदे की जुबान से निकलने वाले एक कलीमे को रज़ाए इलाही के हुसूल और दर्जात की बुलंदी का सबब करार देते हुए फरमाया इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह ला युल्क़ी लहा बाला यरफ़अहुल्लाहु बिहा दरजात। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अपनी ज़ुबान को फजूल और लायानी बातों से बचाया जाए ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, अरबी ज़बान हमारे दीन की ज़बान है। कलामुल्लाह, अहादीथ रसूलिल्लाह और हमारे असलाफ़ की काविशें इसी ज़बान में हैं। आलम अरबी के अलावा दुनिया के तौल अर्ज़ में अरबी ज़बान बोली और समझी जाती है। हमारे तलबा जहाँ उर्दू ज़बान में तकरीर की मशक़ करते हैं वहीं अरबी ज़बान में भी तकरीर की मशक़ करते हैं। आइए एक अरबी ज़बान की तकरीर का नमूना सुनते हैं जिसके लिए मैं दावत देता हूँ सानिया तानविया के तालिब इल्म बशार अंसारी अबुल बयान अंसारी को कि वह आएँ और अरबी ज़बान की तकरीर का नमूना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम, मौज़ूई फ़ी हाज़िहिल हफ़लति सनविय्यह मुहासबतुन नफ्स व अहम्मियतुहा फ़ी हयातिल मुस्लिम। अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम, नहनु नईशु फ़ी ज़मनिन कथुरत फ़ीहि अज़्ज़ुनूबु वस्सय्यिआत वल्फ़ितनु वश्शहवात वन्नफ्सु बितबीअतिहा तत्तजिहु इलैहा व तदफ़अुल अब्द इलल हलाक इल्लम युहासिबहा। वलिहाज़ा औजबल्लाहु अलैना मुहासबतन नफ्स वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। अय्युहल इख़्वा, हल तअलमून मा हिय मुहासबतुन नफ्स? हिय अन यंजुरल अब्दु कुल्ल यौम मा अमिल मिनस्सालिहाति व मिनस्सय्यिआत हल हुवा मुवाफ़िक़ुन लिल किताबि वस्सुन्नह अम ला फ़इन वाफ़क़ अमज़ाह व इन ख़ालफ़ तरकह लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुवा रद्द। अय्युहल इख़्वा, इन्न मुहासबतन नफ्स लहा शअनुन अज़ीम लिअन्न अल्लाह तआला अक़सम बिहा व मा युक़सिमु इल्ला बिमा लहु इंदहु क़द्रुन अज़ीम कमा क़ाल अल्लाहु तआला व नफ्सिन व मा सव्वाहा। व इन्न लिमुहासबतिन नफ्स अहम्मियतन कसीरतन फ़ी हयातिल मुस्लिम मिन्हा इज़ा कानल इंसानु युहासिबु नफ्सहु कुल्ल यौम यकूनु हिसाबुहु यौमल क़ियामति सहला कमा क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू वज़िनूहा क़ब्ल अन तुज़नू। व बिहा यअरिफुल इंसानु शिर्क व यहज़रु मिन्हु लिअल्ला तज़ीअ अअमालुहु यौमल क़ियामह व लिअल्ला यकून मअवाहु जहन्नम कमा क़ाल अल्लाहु तआला लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। वक़ाल इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार।
वबिहा यत्तलिउल मुस्लिमु अला उयूबि नफ्सिहि वबिहा यक्तमिलु ईमानुल मुस्लिम कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि वबिहा युवफ़्फ़क़ुल अब्दु लित्तौबति मिन दम्बिहि कमा क़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वबिहा या इबादल्लाह यकूनु क़ल्बुल इंसानि क़ल्बन सलीमा वल क़ल्बुस सलीम हुवल्लज़ी यनफ़उल इंसान यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून कमा क़ाल अल्लाहु तआला यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम वहिय तुज़क्की नफ्स व तुथब्बितु तौहीद फिल क़ल्ब लिअन्न तौहीद ला यरसख़ु फिन नफ्स इल्ला बअद तत्हीरिहा व तज़कियतिहा मिन अश्शिर्कि वल अहवा कमा क़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन या इबादल्लाह इअतनू बितज़कियतिन नफ्स लिअन्न अल्लाह तआला बश्शर बिल जन्नति मन ज़क्काहा व ला यदखुलुल इंसानुल जन्नह इल्ला बिहा कमा क़ाल अल्लाहु तआला क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़ाल जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिक जज़ाउ मन तज़क्का वकज़ालिक तुवर्रिसुल ख़ौफ़ मिन अल्लाहि अज़्ज़ व जल व तुज़क्किरुल अब्द बिल उक़ूफ़ि बैन यदिल्लाहि सुब्हानहु व तआला कमा क़ाल अल्लाहु तआला व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि व नहा अन-नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा वबिहा या इबादल्लाह यफ़ूज़ुल इंसानु बिज़िल्लि अर्शिही सुब्हानहु व तआला यौमल क़ियामह कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु मिनहुम रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनहुहु अय्युहल इख़्वा क़द तबय्यन लना अहम्मियतु मुहासबतिन नफ्स फ़यंबग़ी लना अन नहतम बिहा लिनफूज़ फ़िद्दारैन अख़ीरन नदउल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना व इय्याकुम लिमुहासबतिन नफ्स वल अमलिस सालिह आमीन या रब्बल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, ज़बान की तरह से कलम भी हमारे लिए दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अहम ज़रिया है और इसके ज़रिए से हम दावत व इस्लाह का काम बहुत बखूबी कर सकते हैं। हमारे तलबा जहाँ तकरीर की मशक़ करते हैं, वहीं उर्दू और अरबी अंग्रेज़ी ज़बानों में तहरीर की भी मशक़ करते हैं। आइए उर्दू मकाला निगारी का नमूना पेश करने के लिए मैं सालिसा सानविया के तालिब इल्म हफ़ीज़ुर रहमान तबारक अली को दावत देता हूँ कि वह आएँ और उर्दू ज़बान में मकाला निगारी का नमूना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर इजलास, असातिज़े कराम, मेहमानान गिरामी कद्र और अज़ीज़ साथियों, मौज़ूए मकाला है मौलाना ग़ुलाम रसूल महर हयात व ख़िदमत। हरफ़ आगाज़। इस दार फ़ानी के अंदर बाज़ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो एक फ़र्द होते हुए भी कौम की जामियत और मरकज़ियत हुआ करती हैं। इन्हीं शख्सियात में से एक अजीम शख्सियत जिसने सरज़मीन जालंधर में अपनी आँखें खोली और अपनी इल्मी, अदबी और सियासी खिदमात से पूरे हिंद व पाक में ऐसी मिसाल कायम की जिसका शायद ही अब बदल मिल सके। लिहाजा ज़ैल के सतूर में अज़ीमुश्शान मौरिफ़ व अदीब जनाब मौलाना ग़ुलाम रसूल महर रहमहुल्लाह की हयात व खिदमात को कलमबंद करने की भरपूर कोशिश की गई है। गोशे हयात, मुख्तसर सवानही खाका। नाम व नसब: नाम ग़ुलाम रसूल, तखल्लुस महर। नसब: ग़ुलाम रसूल बिन चौधरी मोहम्मद अली ख़ान बिन निज़ामुद्दीन। विलादत व नशात: मौर्रिखीन के यहाँ आपकी तारीख़ पैदाइश को लेकर काफ़ी इख्तलाफ है। अलबत्ता सही और दुरुस्त कौल के मुताबिक आपकी पैदाइश 13 अप्रैल सन 1895 ईस्वी को ज़िला जालंधर मशरक़ी पंजाब के मौज़ा फूलपुर में हुई।
مسلک چونکہ آپ کی پیدائش ایک باہمیت سلفی خاندان میں ہوئی، نیز آپ کی بعض تحریروں سے بھی آپ کی سلفیت اور عقید و فکر کی صلابت کا اندازہ بخوبی لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ آپ اہل حدیث سلفی المسلک علمی شخصیت تھے۔ وفات: مولانا غلام رسول مہر 16 نومبر سن 1971 عیسوی کو الصبح حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ منگل کا دن تھا، سپہر کو مسلم ٹاؤن کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ خاندانی پس منظر: مولانا مہر کا تعلق اعوان برادری سے تھا۔ آپ متوسط گھرانے سے تھے، اس لیے والد صاحب کی وفات کے بعد خاصی زمین وراثت میں ملی۔ والد کی وصیت کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم میں فرق نہ پڑنے دیا۔ تعلیم و تربیت: مہر صاحب کی تعلیم کی ابتدا گاؤں کے مکتب سے ہوئی۔ سن 1910 عیسوی میں مشن ہائی اسکول جالندھر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، جہاں 1913 عیسوی میں اسلامیہ کالج سے FA کا امتحان پاس کیا۔ 1915 عیسوی میں اسلامیہ کالج لاہور ہی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اخلاق و عادات: مولانا غلام رسول مہر ملت کے ایک نہایت بااخلاق، صاحب مروت، فراخ دل، وسیع الظرف، اسلامی شاعر کا احترام کرنے والے، بدعت و شرکیات اور تقلید و جمود سے متنفر تھے۔ شخصیت کے نمایاں پہلو: انداز گفتگو: مولانا غلام رسول مہر بڑے خوش ذوق، شگفتہ مزاج اور بذلہ سنج تھے۔ جس طرح ان کی تحریر میں زور اور دلکشی تھی، اسی طرح ان کے لہجے میں اعتماد، گفتگو میں قوت و روانی تھی۔ اسلوب نگارش: مولانا مہر کا انداز تحریر سادہ، بے تکلف اور پرلطف ہے۔ مزید یہ کہ تصنع اور بناوٹ سے معرہ ہے۔ قدرت نے انہیں افکار و خیالات کو موضوع الفاظ، سادہ رواں تحریر اور دلکش اسلوب میں قاری کے دل و دماغ تک اتارنے کی اہلیت سے نواز رکھا تھا۔ فکری و شخصی اثرات: مولانا مہر رحمہ اللہ علامہ ابراہیم میل سیالکوٹی، شیخ الاسلام علامہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، مولانا بشیر امیر المجاہدین اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد سے بہت متاثر تھے۔ مولانا مہر اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، میری زندگی سب سے بڑھ کر 2 شخصیتوں کے لطف فیضان کی ملت پذیری ہے، ایک حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ، دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ۔ خدمات غلام رسول مہر: علمی و دینی خدمات قلمی آثار کے آئینے میں۔ ویسے تو مولانا غلام رسول مہر صاحب کی علمی و دینی خدمات کے پہلو بہت ہیں، لیکن یہاں پر صرف کچھ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سیرت النبی اور مولانا مہر: مولانا مہر نے مولانا آزاد کے خطوط و مقالات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی، جس کا نام رسول رحمت رکھا۔ یہ کتاب مہر صاحب کے انتقال کے بعد سن 1971 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیشکش کے ساتھ جا بجا نقشے اور شجرہ ہائے نسب بھی دیے گئے ہیں۔ سیرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات سب سے پہلے کتابی شکل میں مولانا غلام رسول مہر نے مرتب کیے، اور پھر سن 1925 عیسوی میں یہ کتاب سیرت امام ابن تیمیہ کے عنوان سے شائع ہوئی۔ صحافتی خدمات: انقلاب لاہور کا اجرا: 4 اپریل سن 1927 عیسوی کو مولانا مہر اور عبد المجید سالک نے لاہور سے انقلاب کے نام سے روزنامہ جاری کیا۔ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کو پروان چڑھانے میں اس نے بیش قیمت خدمات انجام دی۔ انقلاب نے کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی، لیکن اکتوبر سن 1949 عیسوی میں نامساعد حالات کی بنا پر انقلاب کو بند کر دینا پڑا۔ صحافت میں مہر کا مقام: اردو صحافت نے غلام رسول مہر سے بڑا لیڈر، رائٹر، اداریہ نویس اور مرتب پیدا نہیں کیا۔ زباندانی کے رموز سکھائے، نئی ترکیبیں اور نئے الفاظ وضع کر کے اردو کا دامن وسیع کیا۔ ادبی خدمات: مولانا مہر بطور اقبال شناس: مولانا غلام رسول مہر ایک اہم اقبال شناس ہیں۔ انہوں نے اقبال کی زندگی اور فکر کے حوالے سے بہت سے مضامین و مقالات لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں شارح اقبال کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ مولانا مہر بحیثیت ناقد غالب: ادبیات کے باب میں مرزا غالب پر آپ کی کتاب غالب اردو ادب میں بڑا اضافہ سمجھا جاتا ہے۔ غالبیات کے باب میں غلام رسول مہر کا قلم تاج محل کا وہ سنگ مرمر ہے جس کو اکھاڑ کر پھینکا نہیں جا سکتا۔ مہر نے غالب پر اپنی مستقل تصنیف و تالیف کے تنقیدی مضامین بھی لکھے، جن کی کل تعداد 47 ہے، جن میں کچھ مطبوعہ اور کچھ غیر مطبوعہ ہیں۔ سیاسی خدمات: سیاست کا آغاز: سیاست میں مولانا مہر ابتداً کانگریس میں شامل ہوئے، پھر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور علامہ اقبال کے قریبی ہم ساتھیوں میں سمجھے جاتے رہے۔ رسالے سیاسیات اسلامیان ہند: مولانا مہر نے اس رسالے کو اس لیے تحریر فرمایا تھا کہ بیرونی اسلامی دنیا کو مسلم لیگ کی آواز پہنچائی جائے۔ تصنیفی و تالیفی خدمات: مجھ سے ملنا ہے تو میری کتابیں دیکھنا، ہر ورق پہ اپنا عکس چھوڑ جاؤں گا۔ مولانا غلام رسول مہر نے پوری زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ مختصراً آپ کے سامنے چند کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
تصانیف: آزادی کی جنگ، سرور عالم غالب، ترتیب رسائل و خطوط، خطوط غالب، تبرکات آزاد، سرور رفتار، نصابی کتابیں: مشاہیر عالم، نصاب دینیات، آئین معلومات، شروحات مہر، مطالب بانگ درا، مطالب بال جبریل، مطالب ضرب کلیم۔ مولانا غلام رسول مہر کا سب سے عظیم الشان کارنامہ: آپ رحمہ اللہ کا سب سے عظیم الشان کارنامہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک جہاد کی وہ عظیم الشان تاریخ ہے جس کا دائرۂ بحث شہیدین کی شہادت سن 1831 عیسوی سے لے کر سن 1947 عیسوی تک وسیع ہے، اور جس پر آپ نے اپنی عمر عزیز کے 30 سال صرف کر کے 4 ضخیم جلدوں سید احمد شہید اول ثانی، جماعت مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین کی شکل میں بڑی تختی کے تقریباً 3000 صفحات پر مشتمل پیش کیا، اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کی تحقیق میں لگے رہے۔ حرف آخر ہے: مولانا غلام رسول مہر رحمہ اللہ اپنے علم و فضل اور ذہنی و دماغی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے عہد کے ایک نادر روزگار شخصیت ہے۔ انہوں نے تاریخ، سیرت اور ادب کے میدان میں جو گراں قدر خدمات انجام دی وہ اردو علمی سرمایہ کا قابل فخر حصہ ہیں۔ اس پائے کی شخصیتیں سینکڑوں برس کی سیر و گردش کے بعد مطلع عالم پر نمودار ہوتی ہیں، اور ایک عالم کو منور کرنے کے بعد جب ان کا آفتاب علم و فضل نگاہوں سے روپوش ہو جاتا ہے تو پھر صدیوں تک اس پائے کی شخصیت کے نظارے جمال کے لیے دنیا کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کناں کے لیے۔ السلام علیکم۔ وقت مختصر ہے اس لیے درمیان میں رکنا پڑتا ہے۔ محترم سامعین، ابھی اردو، انگریزی، ہندی، اسی طرح حمد و نعت پر مشتمل مشاعرہ اور مارشل آرٹ کے نمونے پیش ہونا باقی ہیں، لیکن صلاۃ مغرب کا وقت قریب ہے، لہذا ابھی یہ پروگرام یہیں پر روکا جاتا ہے۔ یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے ثنا تمہیدیہ کے ایک چھوٹے سے طالب علم کا اردو تقریر پر مشتمل نمونہ سنا۔ اب میں اردو تقریر ہی کا نمونہ پیش کرنے کے لیے اولیٰ عالیہ کے طالب علم اخلاق معراج الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو تقریر کا ایک نمونہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محترم صدر مرکز، مہمانان خصوصی، دیگر مہمانان عظام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم نشینوں، موضوع خطابت ہے عقیدہ و منہج کی حفاظت، وقت کی اہم ضرورت۔ محترم سامعین، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ دہریت پنجے گاڑ چکی ہے، عقلانیت کا رواج ہے، سیکولرزم کا زہر امت کے ہر طبقے میں گھول دیا گیا ہے، قبر پرستی سر اٹھا چکی ہے، ہر طرف کوہرام مچا ہے۔ سامعین اعظام، یہ نازک حالات ہمیں اس صدا کی یاد دلاتے ہیں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین سے بلند کی تھی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ یہ وہ صدا تھی جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ وہ صدا تھی جس کی خاطر تابعین عظام نے لاکھوں قربانیاں دیں۔ یہ وہ صدا تھی جس کی خاطر ائمہ متقدمین و متاخرین نے ہزارہ مظالم برداشت کیے۔ یہ صدا صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج پر چلنے کی صدا تھی۔ یہ صدا صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کی صدا تھی، اس راہ کو اپنانے کی صدا تھی جس کے سلسلے میں قرآن گویا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ اس راہ پر چلنے کی صدا تھی جس پر ڈٹ جانے کا حکم دیتے ہوئے قرآن نے کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ یہ اس راہ پر چلنے کی صدا تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد راہ نجات قرار دیا تھا۔ فرمایا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي۔ یہ اس راہ پر چلنے کی صدا تھی جس پر چلنے کا سلیقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی۔ یہ اس راہ پر چلنے کی صدا تھی جس سے ہٹ جانے کا نتیجہ سوائے اختلاف و انتشار کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سامعین عظام، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، اس امت میں جو بھی فتنے رونما ہوئے وہ اسی عقیدہ و منہج سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوئے، اسی راستے سے انحراف کی وجہ سے ہوئے۔ قدریہ وجود میں آئے تو اسی وجہ سے، خوارج وجود میں آئے تو اسی وجہ سے، رافضیت نے سر اٹھایا تو اسی وجہ سے، جہمیت دنیا میں پھیلی تو اسی وجہ سے، اشعریت و ماتریدیت کا زہر اس امت میں پھیلا تو اسی وجہ سے، تمام تر فتنے اسی عقیدہ و منہج سے انحراف کی وجہ سے آئے۔ اے لوگو، آج اپنے معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالو۔ آج کا دور پہلے کے زمانے کہیں زیادہ پرفتن ہے۔ آج اپنے معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈالو، تم خیر القرون سے 14 صدیاں دور ہو۔ آج تم فتنن کا قطع اللیل المظلم سے قریب تر ہوتے جا رہے ہو۔ دشمن تمہاری صفوں میں داخل ہو چکا ہے، فتنے تمہارے اندر سے اٹھ رہے ہیں۔ ان نازک حالات میں صحابہ کے عقیدہ و منہج کو نہ چھوڑنا۔ یہی عقیدہ و منہج تمہاری توحید کو ثبات و استقلال بخشے گا۔ یہی عقیدہ و منہج تمہیں بچائے گا غامدیت سے۔ یہی عقیدہ و منہج تمہیں بچائے گا مرزائیت سے۔ یہی عقیدہ و منہج تمہیں بچائے گا جدید اور قدیم خارجیت سے۔ یہی عقیدہ و منہج تمہاری انکار حدیث سے حفاظت کرے گا۔ یہی عقیدہ و منہج تمہاری حفاظت کرے گا تمام تر فتنوں سے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ و منہج چھوٹ گیا، اگر اس راستے سے منحرف ہو گئے تو یاد رکھنا پھر تم اس شاعر کے قول کی طرح ہو جاؤ گے جس نے کہا تھا شاخ سے ٹوٹ کے پتوں کا مقدر کیا ہے، شاخ سے ٹوٹ کے پتوں کا مقدر کیا ہے، خاک میں ملنا ہواؤں میں پریشان ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اعلان کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو،
آج اپنے معاشرے پر ایک نگاہ ڈالو، بہت افسوس ہوتا ہے تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ آج مسلمانوں نے اپنے عقیدہ و منہج سے سودا کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر کس و ناکس کو دل سے لگا لینے کا رواج جاری ہو چکا ہے۔ علیکم بسنتی کو فراموش کر دیا گیا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اور انہی حالات کی عکاسی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھی ہی جمع دین سے بدزن بھی ہوئے۔ اور دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے جب صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت کے بعض افراد صلح کلی کی رٹ لگاتے نظر آتے ہیں، چند مصیبتوں سے گھبرا کر مصلحت وقت کی گردانیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اے اہل حدیثو، کیا تمہارا نعرہ وہی نعرہ نہیں جس کے لیے جو بلال رضی اللہ عنہ نے تپتی ریت پر لگایا تھا، احد احد؟ اے اہل حدیثو، کیا تمہارا نعرہ وہی نعرہ نہیں جس کے لیے سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے 2 ٹکڑے کرا لیے؟ اے اہل حدیثو، کیا تمہارا نعرہ وہی نعرہ نہیں جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں گنوائیں؟ اے اہل حدیثو، کیا تمہارا نعرہ وہی نعرہ نہیں جس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات مصیبتیں جھیلی؟ پھر آج تمہیں گردش زمانہ نے خوف زدہ کیسے کر دیا؟ اے اہل حدیثو، اٹھو، عقیدہ و منہج کا علم بلند کرو، زمانے کے فرعونی مظالم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہو، لا غیر انا الی ربنا منقلبون۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بس اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ عقید و منہج کی حفاظت وقت کی عام ضرورت کے موضوع پر اخلاق معراج الدین کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ محترم سامعین، ہندی زبان ہمارے ملک کی قومی زبان ہے۔ برادران وطن ہی نہیں، ملت اسلامیہ ہند تک بھی آپ دین کا صحیح پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ ہمارے طلبہ جہاں اردو، انگریزی اور عربی زبانوں میں تقریر کی مشق کرتے ہیں، وہیں ہندی زبان میں بھی تقریر کرنے کی انہیں مشق کرائی جاتی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ہندی تقریر کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں محمد احسان محمد سرفراز عالم، جو ثانیہ متوسطہ کے طالب علم ہیں۔ آپ آئیں اور ہندی زبان میں تقریر کا نمونہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدرنیय अध्यक्ष महोदय, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, दूर प्रांतों से पधारे हुए अतिथिगण एवं प्रिय सज्जनों, आज की इस अंतिम वार्षिक सभा में मैं जिस विषय पर भाषण देना चाहता हूँ वो है वायु प्रदूषण, कारण और रोकथाम। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर विचार रखने जा रहा हूँ जो केवल हमारे शहर या देश तक सीमित नहीं अपितु पूरी मानवता के अस्तित्व से संबंध रखता है। प्रिय सहपाठियों, कहते हैं कि जीवन 3 चीजों पर आधारित है, वायु, जल एवं भोजन। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक, जल के बिना कई दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु बिना वायु के केवल कुछ ही क्षण जीवित रह पाना असंभव है। अर्थात जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता वायु है। मगर पछतावे की बात यह है कि आज मनुष्य ने वायु को सबसे अधिक प्रदूषित एवं विषैला बना दिया है। प्रिय सहपाठियों, आइए समझते हैं कि वायु प्रदूषण है क्या। वायु में यदि हानिकारक गैसों, धूल, धुएं, रसायनों एवं खतरनाक कणों की मात्रा सामान्य स्तर से बढ़ जाए एवं वो हवा मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाए तो इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है। यह प्रदूषण
केवल दिखाई देने वाले धुएं का नाम नहीं, अभी तो यह प्रदूषण वो अदृश्य विष एवं जहर है जो हमारी सांसों के साथ अंदर जाकर फेफड़ों, हृदय एवं रक्त को बुरी तरह प्रभावित करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने पर प्रोत्साहित किया एवं अतुहुर शत्रुल ईमान कहकर स्वच्छता को आधा ईमान बताया है। अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में कई स्थानों पर वायु के महत्व एवं उसकी आवश्यकता का उल्लेख किया है। पवित्र ग्रंथ कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वल्लाहु अल्लज़ी अरसला रियाह फतुसिरु सहाबा फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यित फअहयैना बिल अर्द बअद मौतिहा। सोचिए, जिस वायु से धरती जीवित होती है, जिस वायु से मनुष्य सांस लेता है, जिस वायु से पेड़ पौधे एवं जानवर जीवन पाते हैं, यदि वही वायु प्रदूषित एवं विषैला हो जाए तो क्या होगा। प्रिय श्रोताओं, सबसे बड़ा दुख यह है कि आज मनुष्य ने वायु को स्वच्छ रखने के बजाय उसे प्रदूषित करते जा रहे हैं, जबकि पवित्र कुरान कहता है वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, कि तुम धरती में बिगाड़ मत फैलाओ, जबकि अल्लाह ताला ने उसे व्यवस्थित कर रखा है। तो कहीं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन कहकर यह बता दिया कि इस प्राकृतिक धरोहर के सौंदर्यता के बिगाड़ने वाले को अल्लाह ताला कदापि पसंद नहीं करता। तो कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अनमोलता एवं सुरक्षा के उपायों को वर्णित करते हुए कहा, मन गरसा गरसन फअकल मिन इंसानुन औ दाब्बतुन फलहु बिही सदका, अर्थात एक वृक्ष का रोपना सतत पुण्य का कर्म बताता है। प्रिय सहपाठियों, परंतु आज मनुष्य ने फैक्ट्रियों से काले धुएं छोड़कर, वाहनों की संख्या बढ़ाकर, पेड़ों को काटकर, कचरे एवं प्लास्टिक को जलाकर वायु को जहर में परिवर्तित कर दिया। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बड़े कारखानों, मोटर गाड़ियों, बसों, ट्रकों से निकलने वाले धुएं, पेड़ों की लगातार कटाई, कचरे एवं प्लास्टिक, पटाखों का अधिक प्रयोग, निर्माण कार्यों से उठने वाले धूल एवं कण, रासायनिक उर्वरकों एवं स्प्रे का उपयोग, इन्हीं सब के कारण वायु में PM 2.5 एवं PM10 जैसे भयंकर कण मिलते हैं जो हमारी फेफड़ों को छेद डालते हैं एवं सांस लेने की क्षमता को कम कर देते हैं। प्रिय सहपाठियों, एक क्षण के लिए सोचिए कि वायु को प्रदूषित करके हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को मार रहे हैं एवं धरती को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। यदि हम इस संकट से बचना चाहते हैं तो हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। सर्वप्रथम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ज्यादा कचरा एवं प्लास्टिक ना जलाए, पटाखों का उपयोग बंद कर दे, स्वच्छता एवं हरियाली को बढ़ावा दे, लोगों को जागरूक करे एवं स्वयं एक अच्छा उदाहरण बने तथा मुसलमान होने के आधार पर धरती की सुरक्षा करना अपना ईमानी कर्तव्य समझे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यदि हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो कल की पीढ़ी को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। हमें हवा को बचाना होगा, केवल अपने लिए नहीं अपितु पूरी मानवता के लिए। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि वह हमें प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों से दूर रखे एवं स्वच्छ वायु प्रदान करे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, अंग्रेज़ी ज़बान इंटरनेशनल ज़बान है। अगर हम आलमी पैमाने पर दावत का काम करना चाहते हैं तो इस ज़बान से वाक़फ़ियत के बग़ैर कमा हक़्क़हू मुमकिन नहीं है। हमारे इदारे में अंग्रेज़ी ज़बान को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। कुरान और अक़ीदे के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान की वो मज़ामीन हैं जो जामिया इस्लामिया सनाबिल की हर क्लास में दाखिले निसाब हैं, और उर्दू और अरबी ज़बान की तकरीरी मशक़ों के अलावा हमारे तलबा अरबी ज़बान में भी, अंग्रेज़ी ज़बान में भी तकरीर की मशक़ करते हैं। आइए अब आपके सामने अंग्रेज़ी तकरीर का एक नमूना पेश करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ सानिया सानविया के तालिब इल्म मोहम्मद नासिर राइन को कि आएँ और अंग्रेज़ी तकरीर का नमूना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। Honorable President, esteemed guests from far off places, kind teachers and my dear friends, today I am honored to speak on the noble attribute of gratitude in Islam, a virtue that lies at the heart of our faith and life.
Dear brothers, gratitude or shukr in Arabic is more than just saying thank you. It's an inner appreciation for the countless blessings bestowed upon us by Allah subhanahu wa ta'ala, coupled with outward expressions of thankfulness through our words, deeds, and lifestyle. Gratitude is considered a noble attribute in Islam, deeply rooted in the Quran and Hadith, emphasizing thankfulness towards Allah for His countless blessings. It is not only a matter of verbal praise, but also reflecting gratitude through actions, obedience, and helping others. Gratitude brings contentment, happiness, and it strengthens a Muslim's connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Dear listeners, as Allah Almighty highlights gratitude as a virtue in Surah Ibrahim, saying, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. It means, if you are grateful, I'll surely increase you in favor. But if you deny, indeed my punishment is severe. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala says in another place, وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Means, whoever is thankful for the benefit of his own soul. Dear friends, from this verse we came to know that gratitude benefits both the individual and their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. Jami' al-Tirmidhi wa Sahih al-Albani rahimahullah. This hadith teaches us that if we don't thank people who has done good to us, it means we didn't thank Allah subhanahu wa ta'ala. And ingratitude brings hardship and deprivation. So we must thank Allah subhanahu wa ta'ala. In this case, He will multiply His blessings upon us. Dear audience, practicing gratitude cultivates humility and contentment. When we recognize every good things, from the air we breathe, the food we eat, to the relationships we cherish as gifts from Allah subhanahu wa ta'ala, so then we develop an attitude free from arrogance and envy. It strengthens our faith and brings tranquility to our hearts amidst life's trials. As Allah reassures us in the Holy Quran, saying, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Those who have believed and whose hearts are assured by the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Unquestionably, by the remembrance of Allah, hearts are assured. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exemplified gratitude in every aspect of his life. He would thank Allah in times of ease and hardship. In one narration, Aisha radiallahu ta'ala anha reported that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. رواه Muslim. It means, wonderful is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah subhanahu wa ta'ala. And thus that's good for him. And if he is harmed, then he shows patience. And thus that's good for him. This profound statement teaches us that gratitude goes beyond happy moments. It's a mindset resilient in adversity expressed through patience. Dear brothers, in the beautiful tradition of Islam, gratitude is not limited to thanking Allah alone, but extends to appreciating and acknowledging the kindness of others. To convey gratitude, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encouraged us to say, Jazakumullahu khaira. This hadith is enlisted in Musnad Ahmad and is on the terms of Sahih Muslim. Means, may Allah reward you with goodness. This shows that gratitude is also a dua, a prayer that asks Allah subhanahu wa ta'ala to bless the one who has done good to us. Dear audience, there are a lot of benefits to be a gratitude man, because this act purifies the heart and uplifts the spirit. It fosters contentment, removes arrogance, and anchors us firmly in submission to Allah's will. Saying Alhamdulillah, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, is the simplest yet profound manifestation of this attribute. Dear audience, as we gather in this blessed annual function, let us renew our commitment to embody gratitude in its highest form by reflecting deeply on our blessings, praising Allah subhanahu wa ta'ala abundantly, and spreading thankfulness through our actions and words. May Allah cultivate in us
hearts overflowing with gratitude and guide us to live by this noble attribute every day. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, इससे पहले आप हज़रात के सामने उर्दू मकाला निगारी का नमूना पेश किया गया था। हमारे तलबा उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों में मकालात लिखते हैं और उनके मुंतखब मकालात उनके सालाना मैगज़ीन सनाबिल के अंदर शाया होते हैं। इसका ताज़ा शुमारा अभी आपके हाथों में इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। अरबी मकाला निगारी का नमूना पेश करने के लिए मैं आपके सामने दावत देता हूँ अब्दुल बर मकबूल अब्दुल हई के, जो नादिर तलबा में शोबे सहाफ़त के अमीन हैं, फजीलत साले आतर के तालिब इल्म हैं। आप आएँ और अरबी मकाला निगारी का नमूना पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लज़ी तरका लिल उम्मति अमरैन लम यज़िल्लु मा तमस्सकू बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतिही वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। रईस अल हफ़्ल अल करीम, ज़ुयूफ़ना अल अकारिम, असातिज़तना अल किराम व इख़्वती फ़िद्दीन। मौज़ूअ मक़ालती फ़ी हाज़िहि अल हफ़्लति अल मुबारका अस्सय्यद अहमद खान व मौक़िफ़ुहु मिन अल हदीथ अन नबवी। إن سنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وهي المبينة لمعاني القرآن والشارحة له، كما أنها تستقل ببعض الأحكام، ولا يمكن فهم الدين إلا بالقرآن والسنة معا. والطعن في السنة طعن في أصل الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أنه سيقع في هذه الأمة. وبعد أن استأثر الله بنبيه ظهر في الأمة أناس ينتسبون إلى الإسلام لكنهم أنكروا السنة. ومن بين الشخصيات التي حاولت التشكيك في حجية السنة النبوية أو إنكارها في شبه القارة الهندية السيد أحمد خان. الفصل الأول: لمحات من حياة السيد أحمد خان. اسمه ونسبه: هو السيد أحمد خان ابن سيد محمد قطة ابن سيد محمد هادي. مولده: ولد السيد أحمد خان بدلهي في 17 من أكتوبر سنة 17 و800 وألف من الميلادي. التعليم: بدأ السيد أحمد خان تعليم القرآن الكريم في بيته، ثم قرأ بعض الكتب الابتدائية على المولوي حميد الدين، وبعد وفاته درس عدة كتب على أساتذته في الفارسية والعربية، ثم بدأ يتلقى علم الرياضيات من عمه، وبعد ذلك ابتدأ دراسة الطب على يد الحكيم غلام حيدر خان، ولكن ترك ذلك بعد أيام عديدة. ركز السيد أحمد خان تركيزا كبيرا على نشر العلوم الغربية بين أهل الهند، وكان يرى أنه لا يمكن أن ينهضوا بالعلوم الحديثة إلا إذا ترجمت الكتب الإنجليزية إلى اللغة الأردية. ولتحقيق هذا الهدف أسس الجمعية العلمية ورحل إلى إنجلترا، وهناك أدرك أن قوة الغرب تكمن في التعليم الحديث. وبعد عودته إلى الهند أصدر مجلة تهذيب الأخلاق لترسيخ فكرة لتعلم العلوم الغربية، وأسس مدرسة صغيرة في غازيفور، وتطورت هذه المدرسة إلى محمد الأنجل أورينتال كوليج، ثم لاحقا إلى جامعة علي غره التي لعبت دورا هاما في نشر التعليم الحديث في بلاد الهند. عقائده وأفكاره: خالف السيد أحمد خان أصول العقيدة الإسلامية، إذ إن عقيدته تقوم على تقديم العقل ومحاولة التوفيق بين الإسلام والطبيعة والعقل، وقد تأثر بالمدرسة الاعتزالية تأثرا كبيرا. وأصل عقيدته الفاسدة هو الطبيعة، إذ يقول في كتابه: إن الدين فعل الله، إن الطبيعة فعل الله والدين قوله، ولا يمكن أن يتعارض قوله وفعله، ولذا لا بد أن يكون الدين والطبيعة متوافقين. وبناء على هذا الأصل الفاسد أنكر جميع المعجزات والغيبيات. مؤلفاته: من تأليفاته آثار السناديد وأسباب بغاوة هند، وتاريخ سركشي بجنور، وغيرها من الكتب. وله تفسير أسماه تفسير القرآن، وقد اعتمد في تفسيره على العقل وخالف به مسلمات الدين. وفاته في 24 من مارس سنة 98 و800 وألف من الميلاد. أصيب بمرض وتوفي بعده بأيام في علي غره. الفصل الثاني: موقف السيد أحمد خان من الحديث النبوي. أولا: خلفية فتنة إنكار الحديث قديما وحديثا. إن ظاهرة إنكار الحديث لها جذور عميقة في التاريخ، وقد بدأت بذور هذا الرأي في أواخر عصر الصحابة،
ثم ظهر بعد ذلك العديد من الفرق ومن أهمها الشيعة، وهم ينكرون الأحاديث الواردة في مناقب الصحابة ما عدا مناقب أهل البيت، ويردون أحاديث معظم الصحابة. ثم نشأت فرقة المعتزلة في أواخر العصر العباسي فأنكروا عدالة الصحابة وردوا غالب أحاديثهم، وحكموا العقل على الحديث فقبلوا ما وافق العقل وإن كان ضعيفا، وردوا ما خالفه وإن كان صحيحا، وأنكروا حجية أخبار الآحاد إلا إذا رواها أربعة عن أربعة، وبذلك ردوا معظم الحديث. وانتهت هذه الفرقة بنهاية القرن الثالث الهجري بجهود المحدثين، لكنها نهضت من جديد في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في صور فرق واتجاهات مختلفة. ومن أبرز هذه الفرق والاتجاهات المستشرقون، وتأثر بهؤلاء المستشرقين في بعض الكتاب والمؤلفين والمؤرخين كمحمد عبده وأبي رية وطه حسين وأحمد أمين وغيرهم. وفي شبه القارة الهندية ظهرت هذه الفتنة على يد السيد أحمد خان، ثم تأثر بأفكاره تلميذه مولوي جراغ علي وعبد الله جكرالبي ومحب الحق العظيم آبادي وأسلم الجراجفوري وغلام أحمد بربيز، الذين دعوا إلى رفض السنة والاكتفاء بالقرآن وحده. ثانيا، موقف السيد أحمد خان من الحديث النبوي. اتخذ السيد أحمد خان موقفا نقديا من الحديث النبوي، إذ كان يرى أن المصدر الوحيد للتشريع الإسلامي هو القرآن الكريم، وكان يرى أن الأحاديث النبوية لا ينبغي أن تقبل إلا إذا وافقت النصوص وتوافقت مع مقتضيات العقل. موقفه من الأحاديث الواردة في المعجزات والأمور الخارقة للعادة. ينكر السيد أحمد خان الأحاديث المعجزات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن ذلك إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وخروجه سالما، إذ يقول في كتابه: إن هذا أمر مستحيل عقلا لمخالفته لقوانين الطبيعة. وكذلك ينكر معجزة موسى عليه السلام كتحول عصاه إلى الحية، وينكر انشقاق البحر بضرب العصا. وبشأن الإسراء والمعراج يقرر أنهما وقعا في المنام. ثالثا، الشبهات والأصول الفاسدة التي اعتمد عليها السيد أحمد خان في إنكار الحديث. أنكر السيد أحمد خان حجية الحديث النبوي وشكك فيها بناء على بعض الأدلة الفاسدة في زعمه، منها العقل والطبيعة. أنكر السيد أحمد خان حجية الحديث النبوي بناء على أنها تبدو خلافا للعقل، ومنها تأخر تدوين السنة وإمكانية التحريف فيها، إذ يقول في كتابه: إن الروايات ظلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناقلها الألسنة إلى هذا التصنيف في الكتب المعتمدة، والبعد الزمني كفيل بمس الزائد بها وإضافة الجديد إليها. ومنها رواية الحديث بالمعنى، إذ يقول في كتابه: إنما دون في الكتب إنما هي ألفاظ للرواة، وليس من العجب أن يخطئ أحد الرواة في فهم الحديث مما يكون سببا في ضياع مفهومه الصحيح. ومنها نقد السند دون المتن، وعدم الاحتجاج بالسنة ما لم يرد في القرآن. يقول السيد أحمد خان في كتابه: إن حكم الرجم غير مذكور في القرآن. رابعا، العلماء الذين ردوا على موقف السيد أحمد خان من الحديث النبوي. ومن بين العلماء الذين دافعوا عن السنة وردوا على منكرها وخاصة على السيد أحمد خان العلامة ثناء الله الأمرسري في تفسيره، والشيخ محمد حسين البطالبي، والشيخ محمد إسماعيل الغجران مالا في كتابه. خامسا، خلاصة البحث. يظهر من خلال آرائه وأفكاره أنه يخالف أهل السنة والجماعة في معظم الأمور، ويوافق المعتزلة في تقديم العقل على النقل، وينفرد بآراء لم يسبق لها نظير. قال الدكتور محمد أيوب الليث: إنه يقبل من الأحاديث المتواترة بالتواتر اللفظي دون إخضاعها للنقد، ويقبل من المشهور ما يخضع للنقد على معاييره السابقة. أما أحاديث الآحاد فهو لا يميل إلى قبولها مطلقا. أخيرا، أسأل الله تعالى جل وعلا أن يجنبنا من الفتن ويوفقنا للعمل بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व शुक्रन लकुम अलल इख्तिसार। मोहतरम सामईन, अपने एहसासात व ख़यालात को मौज़ून और मुअत्तिर अंदाज में बयान करने का नाम शायरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: इन्ना मिनश्शि'रि लहिकमा। बहुत से अशार ऐसे होते हैं जो हिकमत पर मुश्तमिल होते हैं। कुरान मजीद में शुअरा के लिए कुछ हदबंदियाँ की गई और हदूद में रहते हुए शायरी की इजाज़त दी गई। कादिरुल कलाम शुअरा का एक शेर कभी कभार कई सफ़ात के मज़ामीन पर भारी हुआ करता है। हमारे तलबा इस फ़न में भी हुनर आजमाई करते हैं और शायरी पर, मुशायरे पर मुश्तमिल मुसाबक़ात का इनेकाद करते हैं।
सालाना अंजुमन में भी मुशायरे पर मुश्तमिल एक मुसाबका हुआ, लिहाजा हम्द व नात पर मुश्तमिल शायरी का एक नमूना पेश करने के लिए मैं ऊला सानविया के तालिब इल्म बैगम ज़फ़र ज़हीर अहमद को दावत देता हूँ कि आप शायरी का नमूना पेश करें। यह अशार किसी और के नहीं हैं बल्कि तालिब इल्म ने खुद ये अशार नज़्म किए हैं। बैगम ज़फ़र ज़हीर अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला तमहीद सदर मजलिस की इजाज़त से मतलब आपकी समातों के हवाले। उस खैर उमम सा कोई रहबर न मिलेगा, उस खैर उमम सा कोई रहबर न मिलेगा, उस खैर उमम सा कोई रहबर न मिलेगा, रहबर न मिलेगा, रहबर न मिलेगा। उस खुल्क़ मुजस्सम सा भी गौहर न मिलेगा, उस खुल्क़ मुजस्सम सा भी गौहर न मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे नबी आए हैं लेकिन, नबी आए हैं लेकिन, दुनिया में बहुत सारे नबी आए हैं लेकिन, नबी आए हैं लेकिन, नबी आए हैं लेकिन, पर मुरसल आलम, पर मुरसल खातम सा पैगंबर न मिलेगा, पर मुरसल खातम सा पैगंबर न मिलेगा। जिस राह से गुजरे वो महक जाती थी गलियां, महक जाती थी गलियां, जिस राह से गुजरे वो महक जाती थी गलियां, महक जाती थी गलियां, महक जाती थी गलियां। दुनिया में बदन ऐसा मुअत्तर न मिलेगा, दुनिया में बदन, दुनिया में बदन ऐसा मुअत्तर न मिलेगा। जुल्म और जहालत से किया पाक जहां को, किया पाक जहां को, जुल्म और जहालत से किया पाक जहां को, किया पाक जहां को, किया पाक जहां को। देखा था फलक ने जो वो मंजर न मिलेगा, देखा था फलक ने जो वो मंजर न मिलेगा। मुहसिन थे मुअल्लिम थे वही, मुहसिन थे मुअल्लिम थे जहां बानी में यकता, जहां बानी में यकता। मुहसिन थे मुअल्लिम थे जहां बानी में यकता, जहां बानी में यकता। उन जैसा कहीं कोई दिलावर न मिलेगा, उन जैसा कहीं कोई दिलावर न मिलेगा। और अगला मिसरा जिस पे गिरह लगाई गई है, दरबार इलाही में ही मिलता है सुकून चैन, मिलता है सुकून चैन। दरबार इलाही में ही मिलता है सुकून चैन, मिलता है सुकून चैन। इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। सीरत की किताबों से ही परवाज़ मिलेगी, परवाज़ मिलेगी। सीरत की किताबों से ही परवाज़ मिलेगी, परवाज़ मिलेगी। भटकोगे जो ज़े गम तुम्हें शाह पर न मिलेगा,
بھٹکو گے جو غم تمہیں شاہ پر نہ ملے گا۔ السلام علیکم۔